الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ناہم بیٹے، آج ہم آپ کی حدیث نمبر 6 اور 7 دیکھیں گے۔ پی ٹی پی پر جائیے، یہاں نیچے حدیث نمبر 6 آپ کے پاس موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے۔ من جس نے احبا محبت کی، للہ اللہ کے لیے، و ابغضا اور بغض رکھا، للہ اللہ کے لیے، و عطا اور عطا کیا، للہ اللہ کے لیے، و منع اور روکا، للہ اللہ کے لیے، فقد استکملا تحقیق اس نے مکمل کر لیا، ایمانہ اپنا ایمان، تحقیق اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ با محاورہ دیکھیں۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ بٹ اس حدیث کی تشریح کی طرف آئیے۔ کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے چار ایمان کے اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ محبت کی جائے تو اللہ کے لیے، بغض رکھا جائے تو اللہ کے لیے، کچھ عطا کیا جائے تو اللہ کے لیے، اور ہاتھ روکا جائے تو بھی اللہ کے لیے۔ بٹ اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان دوسروں سے اگر محبت رکھتا ہے، قرب رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے تو اس لیے پسند کرتا ہے کیونکہ اس شخص میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی صفات اور خصوصیات موجود ہیں، اور وہ شخص نیک ہے، دیندار ہے، اللہ کے قریب ہے۔ اور اگر بغض رکھنا یعنی کسی سے کوئی نفرت ہے تو وہ نفرت یا دشمنی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر نہ ہو، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ شامل ہو، یعنی وہ شخص اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے وہ بلند کرنے سے لوگوں کو روکتا ہو، اسی لیے اس سے بغض رکھا جائے۔ آگے کہتے ہیں اگر کسی کو کچھ عطا کرنا تو اللہ کے لیے، یعنی اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ اللہ کے لیے۔ دینا کیا ہے؟ یعنی علم دینا، مال و دولت کو نیک کاموں میں خرچ کرنا، فلاح و بہبود کے کام کرنا، لوگوں میں صدقہ زکوٰۃ خیرات کرنا، یعنی اس میں رضا جو ہے وہ اللہ کی شامل ہو، یعنی انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا جائے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں اگر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے، یعنی اگر کسی کو کچھ دینے سے چیز روکی جا رہی ہے تو اس کا سبب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں محض اس لیے دینے سے روکا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دینے سے روکا ہے۔ آگے حدیث نمبر 7 دیکھیں۔ کہتے ہیں لیسا نہیں ہے منا ہم میں سے، من جو لم نہیں، یرحم رحم کرتا، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، ولم یوقر اور نہ وہ احترام کرتا، کبیرنا ہمارے بڑوں کا۔ کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تشریح دیکھیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اب چھوٹوں پر شفقت کیا ہے کہ ان کے لیے مناسب تعلیم کا انتظام کرنا، ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا، ان سے اچھی بات بولنا، ان کی اچھی تربیت کرنا۔ آپ کو پتہ نا بیٹے، احادیث کے کچھ حوالے میں آپ کو دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیا پھل آتا تو وہ کیا کرتے؟ سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات سے واپس آتے تو کیا کرتے تھے؟ بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ گفتگو کرتے تو بچوں سے پہل کرتے، سلام کرتے تو بچوں سے سلام میں پہل کرتے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بچوں پر رحم کرنے میں، بچوں سے شفقت کرنے میں شامل ہیں۔ پھر کہتے ہیں ولم یوقر کبیرنا، حدیث کا دوسرا حصہ ہے ولم یوقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ بڑوں کا احترام کیا کرنا ہے؟ ان کی بات ماننی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کے وقار کا خیال رکھنا ہے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ سب باتیں کس چیز کے اندر آتی ہیں؟ بڑوں کے احترام کے اندر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں سے میں آپ کو آپ کی بک جو ہے وہ دکھا رہی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو آگے لے کے جاؤں گی آپ کے سلوشن کے اوپر، اور سلوشن سے اس کے ہم مختصر بھی ایک دفعہ دیکھ لیں گے، اور اس حدیث کے جو تشریح ہے اس پر بھی ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں گے۔ اچھا بیٹے، آپ نے یہ حدیث نمبر 6 اور 7 یاد بھی کرنی ہے اور لکھنی بھی ہے۔
اب ذرا اپنے سولوشن پر آئیے، میں آپ کے سولوشن پر جا کر آپ کو یہ حدیث نمبر 6 جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس حدیث نمبر 6 جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر 6 کا اگلا حصہ ہم یہاں پر اسکرین شاٹ دیکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے بیٹے اس کے مختصر سوالات بھی ہیں، آپ نے یہاں سے اس کے مختصر سوالات کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے۔ آگے چلیں گے ہم تو ہمارے پاس حدیث نمبر 7 ہے۔ یہ آپ کے پاس دائرے والے سوالات بھی ہیں۔ یہ ایک دفعہ آپ اس کے تشریح کے قواعد کو یہاں سے ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں اور ایک دفعہ آپ نے اس کو اپنی کتاب سے دیکھ لینا ہے۔ یہ حدیث نمبر 7 کے ہمارے پاس مختصر جوابات ہیں۔ انتخابی سوالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب سلوشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپ کو یہ ایک دفعہ دکھا دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی کتاب سے اچھی طرح یاد کر لیں، اور یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 6 اور 7 بیٹے یہ آپ نے لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔